کہاں تک سچائی ہے اس بات میں؟ کہاں تک سچائی ہے؟ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے پیارے. میرے آقا حضور غوث پاک کا سچا غلام، آپ کا سچا چاہنے والا، آپ کا سچا عقیدت مند وہی ہے جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کے مہینے کا ادب و احترام بھی کیا کرتا ہے. آپ کا سچا غلام وہی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ پیدا ہو گئی بغداد والے پیر نے جس کی محبت کا دم بھرتے ہو، یہ اسی نے ہم سب کو بتا دیا. حضور غوث پاک کی پیدائش 1 رمضان المبارک کو 470 ہجری میں ہوئی. حضرات محترم، میرے آقا حضور غوث پاک کی پیدائش 91 برس کی عمر پا کر 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. حضرات محترم، پیدا ہوتے ہی بتا دیا جب آپ کی پیدائش ہوئی رمضان المبارک کے مہینے میں پہلی تاریخ کو، تو پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا. صبح صادق سے لے کر یعنی سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک آپ اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے. پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھا، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہمارا سچا غلام وہی ہے، ہمارا سچا عقیدت مند وہی ہے جو کہ رمضان کا مہینہ آئے اس کے روزے رکھ کے اس کا ادب و احترام کرتا ہے. تو اب جو ادب نہیں کر رہا، جو رمضان کے مہینے میں چل رہا، سوچ لو وہ حضور غوث پاک کا غلام کیسے ہو سکتا ہے سچا. اللہ تعالیٰ سب کو رمضان کے مہینے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ شان حضور غوث پاک کی ہے، یہ مقام اللہ نے تمام ولیوں کا آپ کو سردار بنایا ہے. حضرات محترم، شان ملاحظہ کرتے ہوئے چلے. میرے آقا حضور غوث پاک کی عمر بڑھتی چلی گئی. ایک روز وہ کام بھی ہوا جو کہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے. جب 4 سال کی عمر، بزرگوں کا طریقہ یہ تھا جب بچہ وہ 4 سال کا ہو جاتا تھا تو اس کی بسم اللہ خوانی کی جاتی. کیا ہوتا تھا؟ بسم اللہ خوانی. بسم اللہ خوانی کا وقت آ گیا. 4 سال کی عمر آپ کے والد محترم جو کہ خود ولی ہے، بڑے پائے کے بزرگ گزرے، حضرت غوث اعظم کے والد، جیسا کہ مولانا محمد رفیع صاحب سے آپ نے سنا. ان کے بعد آپ نے دعوت دی، عزیزوں کو اکٹھا کیا، علماء کرام کو بلایا. حضور غوث پاک کی بسم اللہ خوانی کی 4 سال کی عمر ہو گئی. آج ہم بزرگوں کے طریقوں کو بھول چکے ہیں. آج ہمارا بچہ 10 سال کا بھی ہو جاتا تو بتاؤ کوئی بسم اللہ خوانی کراتا نہیں کراتا. ہم نے اپنے بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے. بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا، یہ معمول رہا ہے کہ جب بچہ 4 سال کا ہو جاتا تھا عزیزوں کو دعوت پیش کرتے، جیسے ندیم بھائی نے 11ویں میں بلایا، دعوت پیش کرتے، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا. علماء کرام کو بلانے کے بعد میں جو سب سے بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، جو سب سے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، ان سے اپنے بچے کی بسم اللہ خوانی کا آغاز کرایا جاتا تھا. سمجھے؟ ایسا ہی ہوا حضور غوث پاک کے ساتھ میں. آپ کے والد محترم نے حضرات محترم عزیزوں کو دعوتیں پیش کی، لوگوں کو بلایا، علماء کرام کو بلایا. بڑے بڑے علماء کرام حاضر ہوئے. علماء کرام جب حاضر ہو گئے، تمام لوگ اکٹھا ہوئے. حضور غوث پاک کی بسم اللہ خوانی کی گئی. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. شان دیکھیں، مقام دیکھیں. جب حضور غوث پاک کی بسم اللہ خوانی کی گئی، آپ کے استاد محترم جن سے بسم اللہ خوانی کرائی گئی، انہوں نے پڑھایا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقا حضور غوث پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا. اس کے بعد وہ استاد چاہتے تھے کہ اور کچھ پڑھایا جائے، ان کو اور کچھ بتایا جائے، مگر 4 سال کی عمر ہے حضور غوث پاک کی. 4 سال کی عمر میں بسم اللہ استاد نے پڑھا دی. بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں استاد صاحب سے کہتے ہیں استاد صاحب ذرا ٹھہر جائیے. حضرات استاد صاحب ٹھہر جاتے، داخل میں پڑھ جاتے. 4 سال کا بچہ ہے، یار یہ مجھے روک کیوں رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میرے آقا حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھہر جائیے، آگے تو میں خود پڑھوں گا. حضرات محترم، میرے آقا حضور غوث پاک نے 4 سال کی عمر میں جب پڑھنا شروع کیا ہے، الحمد سے لے کر جب پڑھنا شروع کیا ہے، 1 پارہ نہیں، 2 پارہ نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، بلکہ 18 پارے پڑھ دیے. سبحان اللہ، 18 پارے مکمل کر دیے. 18 پارے پڑھنے کے بعد میں میرے آقا حضور غوث پاک نے دم لیا، سانس لیا. استاد کی نظریں تیرے اوپر رہ جاتی ہیں. حضرات محترم، استاد صاحب دیکھتے ہیں
حرکتوں کو دیکھ کر، انہی باتوں کو دیکھ کر حضور غوث پاک سے عالم بچپن میں مدرسے کے ایک کمرے میں لے جانے کے بعد میں انہی باتوں کو دیکھ کر استاد فرماتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ تم پڑھنے کے لیے آتے ہو یا ہمیں پڑھانے کے لیے آتے ہو؟ بیٹا یہ بتاؤ تم انسان ہو یا جن ہو؟ جی تم انسان ہو یا جن ہو؟ بتا تو صحیح، آج تک میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ حضرات محترم یہ شان حضور غوث پاک کی ہے۔ میرے آقا حضور غوث پاک نے فرمایا 4 سال کی عمر میں الحمدللہ میں انسان ہوں اور انسان ہی کے گھر میری پیدائش ہوئی ہے۔ میرے والد کا نام حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ نے اپنی والدہ کا نام بھی بتایا۔ حضرات محترم کہا الحمدللہ میں انسان ہوں، انسان ہی کا بچہ ہو، انسان ہی کے گھر میں پیدا ہوا ہو۔ کہا کہ پھر یہ کمال کیسے ہوا؟ یہ 18 پارے تم نے کیسے پڑھ دیے؟ کسی سے جا کر کے تم نے پڑھا نہیں ہے، کسی سے تم نے حفظ نہیں کیا، کسی سے قرآن پاک نہیں پڑھا۔ آج تمہاری بسم اللہ خوانی ہوئی ہے، تمہاری بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے اور تم نے یعنی 18 پارہ مکمل کر دیے ہیں، فقط بسم اللہ ہم نے پڑھائی ہے۔ بیٹا یہ تو بتاؤ یہ کمال کیسے ہوا؟ تو میرے آقا حضور غوث پاک نے فرمایا استاد صاحب معاملہ یہ ہے، بات یہ ہے، جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا، اپنی والدہ کے شکم میں تھا، میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی۔ میری والدہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہا کرتی تھی۔ میری والدہ 18 پاروں کی بار بار تلاوت کرتی رہتی تھی، بار بار ان کو پڑھتی رہتی تھی۔ استاد صاحب سنو، میں اپنی والدہ کے شکم میں اپنی والدہ کی تلاوت کو سماعت کیا کرتا تھا، یعنی اس کو سنا کرتا تھا۔ بس یوں ہی سمجھ لیجئے میری والدہ پڑھا کرتی تھی، میری ماں پڑھا کرتی تھی، میں نے اپنی ماں کے پڑھنے کو اپنی ماں کے پیٹ میں سنا اور سننے کے بعد میں 18 پاروں کا میں نے حفظ کر لیا ہے۔ بس یہی کمال ہے، اپنی والدہ کے شکم میں ہی میں نے والدہ کو سن سن کر کے 18 پاروں کا حافظ بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان قاری نشاد رضا نوری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 18 پاروں کا حافظ بن گئے کیسے؟ اپنی والدہ سے اپنی والدہ کے پیٹ میں سن کر لاؤ کوئی کمال ایسا، لاؤ کوئی پیر ایسا، لاؤ کوئی انسان ایسا۔ حضرات محترم یہ شان حضور غوث پاک کی ہے کہ اگر والدہ کے شکم میں ہے تو قرآن پاک کے وہی پر حافظ بن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی بچہ؟ ایک بزرگ اور ہے، بات لمبی ہو جائے گی، انہوں نے بھی اپنی والدہ کی شکل میں یعنی 18 یا 16 پاروں کا حفظ کیا تھا۔ بہرحال تو حضرات محترم یہ شان حضور غوث پاک کی ہے، یہ مقام حضور غوث پاک کا ہے۔ ایک مطلع پڑھ دوں، محبت سے ملاحظہ فرمائیں، محبت سے کہنا سبحان اللہ۔